لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اس سلسلے کی آخری گفتگو جس آیہ کریمہ کو پہلے دن سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے. سادیزنف کہ جس میں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے صاحبان ایمان کو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آئے، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سوال، خدا سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں، وجہ کیا ہے؟ ہم سچوں کے ساتھ کیوں ہو جائیں؟ کیوں پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے؟ وجہ کیا ہے کہ 14 معصومین کا انتظام کیا؟ کیوں پیغمبر اکرم نے قدم قدم پہ ہمیں بچانے کے لیے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان سے جا رہے ہیں، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. ان سے متمسک رہنا تو گمراہ نہیں ہوگے، جب بھی ان کا دامن چھوٹے گا گمراہ ہو جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. سوال، وہی سوال، وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں عبادت چاہتا ہے؟ کیا ہماری عبادت کرنے سے خدا کی خدائی بڑھ جائے گی؟
کیا ہمارے عبادت نہ کرنے سے، نماز نہ پڑھنے سے، اطاعت نہ کرنے سے، آل محمد سے محبت نہ کرنے سے کیا اللہ کی خدائی چھوٹی ہو جائے گی؟ وجہ کیا ہے؟ کس لیے؟ پروردگار عالم انسان کی سعادت و نجات چاہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر سعادت ہے تو سب کچھ ہے، لیکن پھر وہی سوال اپنی جگہ کے اوپر باقی رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کس لیے؟ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا قرب انسان کو حاصل کرنا۔ قرب خدا ضروری ہے۔ اگر انسان اللہ سے نزدیک نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت کس لیے آدمی کرتا ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت انسان کو اللہ سے نزدیک کرتی ہے نا؟ ہم خوب عبادت کریں، ہم مسجد میں دن رات کھڑے ہو کے عبادت کریں، لیکن ہم نے وضو نہیں کیا ہے تو ہماری نماز صحیح ہے؟ ہوگی قبول؟ نماز کے اثرات جو ہونے چاہیے وہ ہوں گے ہمارے اوپر؟ آپ کہیں گے نہیں۔ نماز کب قبول ہوگی؟ جب وضو ہو، غسل ہو، انسان طاہر ہو، تب انسان کے اوپر اس نماز کے اثرات مترتب ہوں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے نا؟ یہ کوئی حدیث تو ہے نہیں، یا کوئی منبر کا جملہ تو ہے نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے، منکرات سے، فحشاء سے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو بچاتی ہے نماز؟ ایک بات کہیں، برا نہیں مانیے گا، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان، سماج کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے کون ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جو صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے ہی اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ کوئی یہاں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیے۔ کن لوگوں نے علی کے گلے میں رسی باندھی؟ کن لوگوں نے در سیدہ جلایا؟ وہی تو تھے نا جو پیغمبر کے پیچھے پیچھے بالکل نماز پڑھتے تھے صف اول میں کھڑے ہو کے۔ اسلام کے پیٹھ میں خنجر مارنے والے کون؟ صف اول کے نمازی۔ بے نمازیوں سے خطرہ اسلام کو نہیں ہے، نمازیوں سے خطرہ اسلام کو ہے۔ میرے بات کا غلط مطلب نہ نکالیے گا، جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے پوری بات سنیے گا، پھر مطلب نکالیے گا۔ کہ اب مولانا نے یہ ممبر سے کہہ دیا کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان صف اول کے نمازیوں سے ہے تو ایٹلے وہ مسجد نہ جا، تو منہ تو خبر سے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہوشیار ان سے رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے افراد صف اول میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ آپ کو تاریخی مثال دوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ابن زیاد کوفے آ گیا، جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں ہیں۔ کس کے گھر پہ مہمان تھے جناب مسلم؟ جناب ہانی بن عروہ کے۔ کہتے ہیں کوفیوں نے دغا دی، کوفیوں نے ایسا کیا، دھوکہ دیا، ٹھیک ہے ایک حد تک،
لیکن بڑی بڑی شخصیتوں کو قید کر لیا گیا تھا. بڑی بڑی شخصیتیں پہلے ہی کوفہ چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ مکے سے ہو گئی تھی. بڑی بڑی شخصیتیں کوفے میں چھپی ہوئی تھی، قتل کر دیے جاتے، مار دیے جاتے. اب جناب مسلم ابن عقیل کی حالت یہ ہو گئی کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. ابن زیاد آ گیا ہے چھپ کے، دارالامارہ میں پہنچا، کوفے والوں کو دھمکایا جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا، مال چھین لیا جائے گا، گھر گرا دیا جائے گا، اولاد کو مار دیا جائے گا. ہر انسان ڈرتا ہے. جب بڑے بڑے لوگ کوفے کے چھپ گئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ انسان کی پیشانی پر سجدے کے نشان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اسلام میں آپ کو کہیں ملا ہے کہ جس کے پیشانی پر سجدے کے نشان دیکھو سمجھو بہت مومن ہے؟ کہیں آپ نے یہ سنا ہے کہ جو دیکھو سال میں 3 مہینہ رجب، شعبان، رمضان روزہ رکھتے ہو بہت بڑا مومن ہے؟ یہ علامت ایمان ہے؟ نہیں. امتحنوا شیعتنا بمواقیت الصلاۃ، ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو اول وقت کی پابندی کے ذریعے پہچانو، امانت داری کے ذریعے پہچانو. جناب مسلم چھپے ہوئے ہیں کہاں؟ کوفے میں. کس کے ہاں؟ ہانی ابن عروہ کے ہاں. 14 کربلا میں جناب مسلم کا بھی نام ہے، ہانی ابن عروہ کا بھی نام ہے. اب ابن زیاد کو چاہیے تھا کہ مسلم کہاں چھپے ہیں پتہ کیا جائے. تاریخ لکھتی ہے، اپنی اس بات کو یہیں روکتے ہیں، تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر اپنی بات کو یہاں سے لیں گے ہم. مسجد کوفہ میں سب گئے الحمدللہ. مسجد کوفہ شیعیان حسین ابن علی کی جگہ تھی، وہاں پہچانے جاتے تھے لوگ. شیعیان امیر المؤمنین علی اپنی عبادتوں کی وجہ سے معروف تھے، اپنی نمازوں کی وجہ سے معروف تھے، اپنے سجدوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، رکوع و سجود کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے. لوگ جب کسی کو دیکھتے تھے لمبا سجدہ کر رہا ہے، لمبا رکوع کر رہا ہے، عبادتوں میں مصروف ہے، تو کہتے تھے یہ علی کا شیعہ ہے. ابلیس، لشکر ابلیس جھوٹ کا سہارا لے کے لشکر اسلام پر حملہ نہیں کرتا ہے، عبادتوں کی بیساکھی بنا کر اسلام پر اٹیک کرتا ہے. کیم تھی سکے آہمانس ای وہ ہوئے نہیں تھی سکے بدو پوسیبل چھے. اس لیے کہ ابلیس اپنے کام سے غافل نہیں ہوا ہے نا. ابن زیاد نے اپنے قریب کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں مسلم کا پتہ کرنا ہے کہاں ہے. جاسوس چھوڑ دیے گئے. ایک جاسوس جو ابن زیاد کا غلام تھا اس کا نام تھا معقل. معقل سے کہا مسلم کا پتہ لگانا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں چھپے ہیں. اس نے کہا میں پتہ لگاؤں گا. معقل مسجد کوفہ میں آیا، وضو کیا، مصلی پر کھڑا ہو گیا. اگر کسی جاسوس کو کسی شخصیت کا پتہ لگانا ہے تو اسے بازاروں میں ٹہلنا چاہیے نا، لیکن نہیں. کہاں آ کے کھڑا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے مصلی سے دھوکہ نہیں کھانا. مصلی ہر جگہ انسان کی ہدایت کا سبب نہیں بنتا ہے، کہیں کہیں گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے. بہت بڑا عابد تھا نا ابلیس، لیکن سب سے بڑا گمراہ کون بنا؟ وہی سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا ابلیس. نماز پہ نماز، رکوع پہ رکوع، عبادت پہ عبادت، سجدوں پہ سجدے کرنے لگا معقل. کہاں؟ مسجد کوفہ میں. ایک شخصیت ہے شہدائے کربلا میں جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب حبیب ابن مظاہر کے رشتہ داروں میں سے ہیں،
اور یہ دونوں ساتھ آئے تھے کربلا، ایک ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نصرت و یاری کے لیے۔ جناب مسلم ابن اوسجا، جناب حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہیں دونوں۔ جس مہم نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو میں لے جانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، اس انداز میں، ہو سکتا ہے اس واقعے کو سنا ہو لیکن اس انداز سے آپ نے نہیں سنا ہوگا جس انداز سے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نماز پہ نماز، عبادت پہ عبادت، سجدہ پہ سجدہ کر رہا ہے، لوگ اس کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں لیکن ٹائم نہیں دے رہا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے۔ جناب مسلم ابن اوسجا صبح میں آئے، دیکھا مصلی پر ہے، ظہر میں آئے دیکھا مصلی پر ہے، عصر میں آئے دیکھا مصلی پر ہے، مغرب میں آئے دیکھا مصلی پر ہے، عشاء پڑھ کے گئے دیکھا مصلی پر ہے، صبح واپس نماز صبح کے لیے آئے دیکھا ابھی بھی مصلی پر کھڑا ہوا ہے۔ واہ کیا ذوق عبادت ہے! آدمی کو دھوکہ دینا ہو تو کیسے دو؟ بے دینی کے ذریعے نہیں، دینداری کے ذریعے۔ ایسے لوگ جلدی دھوکہ کھاتے ہیں۔ جناب مسلم ابن اوسجا آئے، اس کے بازو میں بیٹھ گئے، کس کے؟ ابن زیاد کے غلام معقل کے پہلو میں بیٹھ گئے آ کے۔ جب اس نے نماز جیسے ہی ختم کی، جناب مسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، مسلم ابن اوسجا نے اپنی کونی سے اسے مارا، ہو کون تم؟ مجھے نئے لگتے ہو اس شہر میں۔ اس نے کہا کہ نہیں بس میں ایسے ہی آیا ہوں گھومنے کے لیے۔ کہا نہیں، دیکھیں کس سیاست سے کام لیا جا رہا ہے، میں ایسے ہی آیا ہوں۔ نہیں، تمہیں کوئی ضرورت ہے، تم کسی کام سے آئے ہو، اگر ہو تو بتاؤ ہم پورا کریں گے۔ دیکھیں یہ شیعیان علی ہیں کہ ایک غریب جسے پہچانتے بھی نہیں ہے، ناشنا ہے، اس سے بھی پوچھ لیں کسی کام سے آئے، کوئی ضرورت ہو تو بیان کرو ہم پوری کریں گے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ضرورت مند بھی آتا ہے تو راستہ بدل دیتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی مطالبہ نہ کر لے، سوال نہ کر دے۔ پھر بھی دعویٰ کیا ہے؟ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم عزادار حسین ہیں، ہم زوار ہیں امام حسین ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک بات تھی لیکن مجھے نہیں معلوم آپ سے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، کہو بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میں شام سے آیا ہوں، میرے پاس کچھ پیسہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سنا ہے کہ مسلم ابن عقیل نے کوفے میں قیام کیا ہے تو وہ پیسہ ان کو دے دوں تاکہ یہ جو یزید کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اس میں اس پیسے کا یوز ہو سکے، مصرف ہو سکے، اسلحے خریدے جا سکیں۔ کچھ تھوڑا سا گفٹ ہے ان کو دینا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم ابن اوسجا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہیں رہو، ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ چلے گئے۔ نماز عشاء ہو گئی، پوری دن وہ پھر مصلی پر رہا، نماز عشاء ہو گئی، جناب مسلم ابن اوسجا آئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہم جا رہے ہیں، خاموشی سے ہمارے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ لے کے گئے، کہاں گئے؟ خان ابن عروہ کے گھر، اور جا کے جناب مسلم ابن عقیل سے ملاقات کروائی، جاسوس کی، معقل کی۔ اس نے پیسہ دیا، ساری چیزیں ان سے بیان کی، جو لوگ آتے جاتے تھے ان کو دیکھا، اور پھر 2-3 دن تک مسلسل کون لوگ ملتے ہیں، کون کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، کہاں آتا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرتا رہا۔ یہ سب چیزیں جب نوٹ کر لی تو سیدھا ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا کہ مسلم ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ نہضت امام حسین علیہ السلام ایک دھوکے سے برباد ہوئی ہے۔ اگر یہ دھوکہ نہ دیا جاتا تو مسلم گرفتار نہ ہوتے، مسلم گرفتار نہ ہوتے تو حسین ابن علی کوفے پہنچ جاتے۔ شہادت حسین ابن علی کا مقدمہ ہے یہ۔
کیوں سرکار سید الشہداء نے وطن چھوڑا؟ دھوکے سے قتل کیا گیا نا امام حسین علیہ السلام کو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. زیارت اربعین کا ایک جملہ ہے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. حسین ابن علی نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دیا. وجہ زیارت اربعین ہے، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکیں، وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، اور سرگردانی سے. جائیں تو کہاں جائیں؟ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا باع حدہ بالعرض الادنی. انہوں نے اپنی زندگی کو کہ جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے ان کو قتل کرنے کے لیے آئے، تھوڑے پیسوں کے لیے اپنا ایمان، دین، شرف سب کچھ بیچ دیا. ہمیشہ رہنے والی جنت کے عوض انہوں نے تھوڑی سی کچھ ان کو حاصل ہوا؟ نہیں، کچھ نہیں ملا. جو بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے کچھ نہیں ملا. اور یہی آپ دیکھیں تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو جو یزید کے پاس لے کے گیا تھا، جب وہ یزید کے پاس پہنچا ہے تو اس نے ایک شعر پڑھا ہے کہ میرے دامن کو سونے اور چاندیوں سے بھر دے، اس لیے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے کہ جس کے برابر پورے عرب و عجم میں کوئی صاحب فضیلت نہیں ہے. یزید نے کہا اگر اس سے بڑا کوئی صاحب فضیلت نہیں تھا تو تو نے بدبخت اسے قتل کیوں کیا ہے؟ حکم دیا گیا، اس کی گردن مار دی گئی. کیا ملا؟ ابدی جہنم خرید لی. برابر آپ مسلسل دوپہر کی گفتگو میں سن رہے ہیں، مولانا بیان کرتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی. حسین چراغ ہدایت ہے. چراغ بظاہر دیکھنے میں تو تھوڑی سی روشنی دیتا ہے، لیکن خصوصیت کیا اس چراغ کی؟ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے ہیں، پھر بھی چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آتی ہے. ایک چیز آپ اور دیکھیے گا، جو چیز جتنی اسپیڈ سے اوپر جاتی ہے اتنی ہی اسپیڈ سے نیچے آتی ہے. نیچر کا قانون ہے نا. امام حسین علیہ السلام کی نہضت ایک بارگی اوپر نہیں گئی، دھیرے 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 دھیرے. کیا جو آج 25 ملین 30 ملین افراد اربعین میں جاتے ہیں یہ 100 سال پہلے بھی جاتے تھے؟ نہیں جاتے تھے نا. 2000 1000 100 50 1 لاکھ 2 لاکھ بڑھتے گئے، دھیرے دھیرے بڑھتے گئے. اس کا مطلب یہ ہے شاعر کا وہ شعر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اثر دھیرے دھیرے ہوا ہے شہادت امام حسین کا. اور اسی لیے آپ دیکھیے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اور آپ کعبے سے ظہور فرمائیں گے
تو آپ آواز کیا دیں گے؟ میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، یہ آواز دیں گے؟ نہیں۔ امام زمانہ کیا پکاریں گے؟ میں تمہارا امام ہوں؟ نہیں۔ میں مہدی ہوں؟ نہیں۔ کیا آواز دیں گے؟ الا یا اہل العالم، اے دنیا والوں آگاہ ہو جاؤ، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد مظلوم حسین ابن علی کو پیاسا قتل کیا گیا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ کہ میرے جد مظلوم حسین ابن علی کی لاش کو پامال کیا گیا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا، میرے جد مظلوم کے جنازے کو عریاں اور بے لباس کر دیا گیا، میت سے کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ سوچئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت جب ظہور فرزند فاطمہ ہوگا، یوسف زہرا آئیں گے، اس وقت پیغمبر کو کوئی پہچانتا ہو یا نہیں، علی کو کوئی پہچانتا ہو یا نہیں، فاطمہ کو کوئی جانتا ہو یا نہیں، حسین کو سب جانتے ہوں گے۔ کیسے جانتے ہوں گے؟ اس 40 کی وجہ سے۔ گینیز بک آف دا ریکارڈ میں نام ہے کہ نہیں کربلا کا 40 کا، کہ اتنے ملین افراد ہر سال کربلا میں جمع ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کسی حسین کی یاد منانے کے لیے۔ وہ حسین کون ہے؟ ہر دنیا کا ہر بشر اس کو جاننے لگا۔ میڈیا چھپانے کی کوشش کرتی ہے نا، مگر حقائق کو چھپایا نہیں جاتا، چھپتا نہیں ہے۔ سچائی ایک دن دنیا کے سامنے آ کے رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اصل ہمارا ہدف کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کا ساتھ، تاکہ اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکے۔ یہی ہے نا۔ زیارت عاشورہ ہمارے یہاں ہر روز پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک جملہ ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ، جی سبھی کو یاد ہے تو کیوں نہیں بولتے ہیں؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ۔ 3 سوال ہیں، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ الذی اکرمنی بمعرفتکم، جس نے ہمیں بزرگ کیا، ہمیں بڑا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ اللہ نے ہمیں کن چیزوں کے ذریعے بڑا کیا کہ ہم پوری دنیا میں پہچانتی ہے؟ کس چیز کے ذریعے؟ بمعرفتکم، اے اہل بیت نبوت، تمہاری معرفت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت حسین ابن علی و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام انسان چاہے جتنا چھوٹا ہو اتنا بڑا کر دیتی ہے کہ آسمان والے بھی اسے سلام کرتے ہیں، ہے نا؟ جو انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا ہے نا، فرشتے اس کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ گھر سے پہلا قدم نکالا، فرشتے آواز دیتے ہیں تیرے سارے گناہ معاف۔ دوسرا قدم بڑھایا، آواز دیتے ہیں کہ تیری جتنی نیکیاں تھیں جس دوبل۔
پھر اس کے بعد قدم بڑھاتا رہے گا، وہ نیکیاں بڑھتی رہیں گی، ڈبل ہوتی رہیں گی. آپ سوچئے مڈغاسکر سے عراق کتنے قدم ہیں؟ یہاں تک کہ اس بندے خدا کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. جب وہ عراق سے واپس آتا ہے نا زیارت حسین ابن علی کر کے، یہ روایت ہے چھٹے امام کی، جب وہاں سے واپس آتا ہے نا تو فرشتے اس کو پہنچانے اس کے گھر تک آتے ہیں، اور انہیں حکم ہوتا ہے تمہیں عراق واپس نہیں آنا ہے، اسی کے ساتھ رک جاؤ، قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہو، چونکہ حسین کا ظاہر ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہوں؟ کس وجہ سے فرشتے استغفار کرتے ہیں؟ حسین کی زیارت کی وجہ سے. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، ہم خدا سے سوال کرتے ہیں جس نے تمہاری معرفت کی وجہ سے ہمیں بڑا بنایا. اور کون سی چیز انسان کو بڑا بناتی ہے؟ آگے کا جملہ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ. سوچئے صرف اہل بیت کی محبت و معرفت انسان کو بڑا نہیں کرتی ہے، جو اہل بیت کے ساتھ اپنے وجود کو ملا دے، اہل بیت کا چاہنے والا بن جائے، اس کی معرفت بھی بڑا کرتی ہے. آپ سوچئے ظاہر امام حسین کس کمال پہ فائز ہے. ایک چیز اور، تیسرا جملہ وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. اس سے پہلے ایک جملہ بریکٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دیں. رزق ایٹلے شوں؟ آپ نے کہے چھے نا روزی، روزی دوسری چیز ہے، رزق دوسری چیز ہے. اپنے صرف روزی کے لیے دعا کرتے ہیں. رزق ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے قریب کرے، اسے کہتے ہیں رزق عربی میں. اور اسی لیے آپ جب دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے جملہ؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، خدایا ہمیں اطاعت کی توفیق کا رزق عنایت فرما. یعنی اگر انسان نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کرنے میں جو اسے توفیق ملتی ہے یہ بھی رزق ہے، حرام سے بچتا ہے یہ بھی رزق ہے. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. આપણે જે અહેલે બેતના દુશ્મનો સાથે ઇઝહાર બરાઅત કરે છે, લાનત કરે છે, આ કંઈ આપણા મનમાં એમ નથી કે મળી ગયા ફ્રીમાં, નહીં. یہ رزق خدا نے دیا ہے. اگر یہ رزق خدا نہ دیتا، سب کی روزی برابر ہے دنیا میں. آپ سے سوال کرتا ہوں، سب کی روزی برابر ہے؟ سب کا رزق برابر ہے؟ سب کو اللہ جتنے زمین کے اوپر ہیں سب کو ہر مہینے 1 لاکھ ریالی دیتا ہے؟ نہیں، سب کا الگ الگ ہے. کسی کا 50,000 ہے، کسی کا 1 لاکھ ہے، کسی کا 800 ہے، کسی کو کچھ نہیں ہے نا. تو سب کا رزق برابر نہیں ہے. اسی طرح معرفت اہل بیت کا رزق بھی سب کے لیے برابر نہیں ہے. ہم روزی کے لیے تو دن رات دعا کرتے ہیں، مگر اہل بیت کی معرفت بڑھانے کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. اگر رزق ہے تو دعا کرنا چاہیے نا. مال دنیا کہ جہاں ہمیں اس مال دنیا سے 60 سال زندگی گزارنی ہے اس کے لیے ہر روز دعا. لیکن جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ آدمی کیسے رہے گا؟ معرفت اہل بیت کے ذریعے. اس کے لیے بھی تو دعا کرو. اور اسی لیے تاریخ میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری صاحبان معرفت میں سے تھے. جانتے کون ہے جابر ابن عبداللہ؟ یہ مدینے میں ان کے پاس ایک بڑی سی چھڑی تھی، ڈنڈا، لاٹھی. یہ لے کے نکلتے تھے اور پورے مدینے میں سب کے دروازوں پر مار کے کہتے تھے امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنے اولاد کا امتحان لو علی کی محبت کے ذریعے.
اگر ان کے دل میں محبت علی ہیں تو ان کا نسب حسب نسب پاک و پاکیزہ ہے. اگر علی سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ان کی ماں نے خیانت کیا ہے. یہ جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے سے نکلے، کوفے گئے. کوفے سے ایک جوان ان کے ساتھ ہوا جس کا نام تھا عطیہ، عطیہ عوفی کوفی. اس کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر کربلا پہنچے. ڈائریکٹ قبر امام حسین پر نہیں آئے. بہت بڑی شخصیت ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی. کیسے آئے؟ پہلے گئے فرات میں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پاک و پاکیزہ لباس پہنا. عطیہ سے کہتے ہیں کچھ خوشبو لگانے کو. اس نے کہا میرے پاس سعود کوفی ہے. انہوں نے کہا تھوڑا سا دو. اپنے سر کے اوپر چھڑکا، اپنے بدن کے اوپر چھڑکا. اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف آئے. وہ تو عجیب و غریب داستان ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی. عطیہ سے کہا میرا ہاتھ قبر حسین پہ رکھو. عطیہ نے ہاتھ پکڑ کے قبر حسین پہ رکھا. ہاتھ رکھنا تھا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بے ہوش ہو گئے. ہوش میں لے آیا عطیہ انہیں. تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہوش میں لے آئے. جیسے ہی ہوش میں آئے 3 مرتبہ بلند آواز سے پکارا یا حسین، یا حسین، یا حسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. جواب نہیں آیا. فرماتے ہیں کیا دوست کسی دوست کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. جانتے ہیں اس کے بعد کا جو جملہ ہے آپ کے دلوں کو ہلا دے گا. مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی جواب قبر حسین سے نہیں آیا تو جناب جابر کہنے لگے جواب دو گے بھی کیسے؟ تمہارے سر کی اور گردن کے بیچ میں جدائی کر دی گئی ہے، تمہارا سر کاٹ دیا گیا ہے، تمہارے رگے گردن کاٹ دی گئی ہے، تمہارا سر یہاں موجود ہی نہیں ہے، اسے تو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے. یہ کہہ کے پھر بے ہوش ہو گئے. ہائے میرے حبیب کا سر کاٹ دیا گیا، ہائے میرے حبیب کے لاشے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. یہ کہہ کے گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ تڑپتے تڑپتے جانب شام سے گرد و غبار دیکھی. عطیہ نے کہا کہ کچھ گرد و غبار بلند ہو رہی ہے. دونوں جا کے چھپ گئے کہ کہیں لشکری ابن زیاد نہ ہو. قریب آیا کارواں تو عطیہ کہتا ہے کہ امام سجاد آئے ہیں. لٹے ہوئے کاروان کے ساتھ. عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم میں کس طرح بیان کروں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بھاگے. کس لیے؟ پرسہ دینے کے لیے. کس کو پرسہ دینا ہے؟ امام سجاد کو پرسہ دینا ہے. جیسے امام سجاد کے قریب پہنچے اور چاہا کہ سینے سے لگا لے، امام سجاد پیچھے ہٹ گئے. اے جابر سینے سے نہ لگانا، اس لیے کہ اب بھی میرے گردن میں زخم باقی ہے، مجھے سینے سے نہ لگانا. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. اے جابر یہاں سے دور ہو جاؤ. کہیں زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے. اے مولا آپ جابر کو ہٹا رہے ہیں، لیکن کل یہی کربلا تھا، یہی کوفہ تھا،
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے میرے عزیزو، زینب آئی ہے، زینب جب گئی تھی کربلا سے تو انہوں نے حسین کی منتشر میت دیکھی تھی، آج آئی ہیں تو بھائی کی قبر دیکھ رہی ہیں۔ امام سجاد قبر کے قریب آئے، زینب کی نظر جیسے ہی بھائی کی قبر پر پڑی ہے اپنے کو گرا دیا۔ ایک شعر کا فقدنا ہاؤنا شمسا مضیٰ، ہاں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم نے اپنے چمکتے ہوئے سورجوں کو کھو دیا، چمکتے ہوئے ستاروں کو کھو دیا۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کا بچہ اور مولا کے تیر سے شعبہ کا نشانہ بن گیا۔ ارے یہی ہے وہ جگہ کہ جہاں عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، علی اکبر کا سینہ چھید دیا گیا۔ واہ محمدہ، واہ علی، واہ فاطمہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔